پیارے دوستو، قرآن کریم کی کچھ ایسی سورہ اگر ان سورہ کو بتائے ہوئے وقت میں بتائے ہوئے طریقے سے اگر پڑھ لیا جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کے زندگی کے وہ تمام جائز مقصد پورے ہوں گے، زندگی کی وہ تمام جائز خواہشات پوری ہوں گی جو ہم لوگ اللہ تبارک تعالیٰ سے کریں گے۔ اگر کوئی شخص محتاج ہوگا، تنگ دست ہوگا، تنگ دستی کی گرفت میں ہوگا، رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہوگی، کاروبار نہیں چل رہا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے اتنا رزق، اتنی مال و دولت عطا کرے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص پریشان حال ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ شخص پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص کسی دکھ تکلیف، کسی غم، کسی مصیبت میں ہوگا، مصیبتوں کا پہاڑ اس پر ٹوٹ گیا ہوگا، وہ شخص اس سورہ کا ورد کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ شخص دنیا جہان کی تمام طرح کی مصیبتوں سے، دکھ تکلیفوں سے، آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر آپ کا کاروبار اچھا خاصا چل رہا ہے، آپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ کے رزق میں برکت ہے، آپ کے پاس اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، اور لوگ اس وجہ سے آپ سے جلنے لگے، دشمن آپ کے پیچھے لگ گئے، دوست دشمن بن گئے، دشمنوں کی وجہ سے آپ لوگ اکثر پریشان رہا کرتے ہو کہ ہم کو کبھی کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے، کوئی شخص ہم پر جادو ٹونا نہ کر دے، کوئی ہم سے حسد نہ رکھے، کوئی ہم پر نظر بد نہ کر دے، اس کی وجہ سے اکثر زندگی مال و دولت ہونے کے ساتھ ساتھ بھی پریشانیوں میں گزرا کرتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ لوگ اس سورہ کو پڑھنے کا معمول بنا لو گے تو انشاءاللہ تعالی دشمنوں کی دشمنی سے، ظالموں کے حسد سے آپ لوگ محفوظ رہو گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام طرح کے جادو ٹونا، نظر بد اور حسد سے محفوظ رہو گے۔ جو سورہ آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے، سورہ کوثر، جان لیتے ہیں سورہ کوثر کی فضیلت۔ اگر کوئی شخص اکثر اور رزق کی وجہ سے پریشان رہا کرتا ہے کہ اس کا رزق تنگ ہو گیا ہے، رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، وہ شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو، اس کے کاروبار میں برکت ہو، اس کے گھر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اگر وہ قرض کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہو تو غیب سے قرض کی ادائیگی ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ شخص روزانہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنا لے، یا پھر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد، یا پھر رات کو سونے کے لیے جب بستر پر جائے تو باوضو ہو کر سورہ کوثر کو پڑھنے یا سننے کا معمول بنا لے۔ اب جان لیتے ہیں سب سے پہلے سورہ کوثر کا عمل۔ سورہ کوثر کا عمل کچھ اس طریقے سے ہے، جب آپ لوگ اس عمل کو کریں تو سب سے پہلے مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ لوگوں کو یاد ہو پڑھ لیں۔ جیسے ہی درود پاک پڑھ کر فارغ ہوں، اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگ کم سے کم 21 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیں۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ جیسے ہی عمل کو پورا کریں، عمل کو مکمل کریں، اس کے فوراً بعد ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ پیارے دوستو، دوسرا عمل سورہ اخلاص کا عمل ہے۔ سورہ اخلاص کی جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جائیں اتنی کم ہیں۔ آپ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا کیا کرتا ہے۔ وہیں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 2 مرتبہ پڑھ لیا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 2/3 قرآن کا ثواب پڑھنے کے برابر ثواب عطا کیا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تبارہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھ لیا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ پورے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں عطا کیا کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم لوگوں کو جب بھی وقت ملا کرے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ تیسری سورہ فاتحہ، جس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہمارے گھر میں بیمار حال
ہے، بیماری کی گرفت میں ہے، جب دیکھا جائے تب وہ شخص بیمار رہا کرتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ بیماری لگ جایا کرتی ہے وہ ٹھیک ہو جایا کرتا ہے، تو کبھی گھر کا کوئی شخص بیمار ہو جایا کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جایا کرتا ہے، تو کبھی گھر کا تیسرا شخص بیمار ہو جایا کرتا ہے، ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے گھر سے بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ کسی بھی وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی سورہ شفا کو 3 مرتبہ شروع میں اور 3 مرتبہ آخر میں درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ لوگ اپنے اوپر بھی دم کریں، اس مریض کے اوپر دم کریں، یا ہو سکے تو پانی پر دم کر کے جو بھی دوا کھلائیں آپ لوگ اس پانی سے کھلائیں، کیونکہ پیارے دوستو قرآن کریم میں شفا ہے۔ اگر پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ کر دم کیا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی بیماری سے شفا کاملہ حاصل ہوگی۔ تو پیارے دوستو مجھے امید ہے جو میں نے آپ لوگوں کو عمل بتائے ان کا طریقہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو پیارے دوستو آپ لوگ ان عمل کو خود بھی کریں اور اس پیاری سی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک لائک اور شیئر کریں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس نیت سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی رات کو 9:30 بجے ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ